دیکھو میری غریب بہن بھائیوں، فکر نہ کرو، صرف 3 بار ابھی اسی وقت یا اللہ یا مصطفیٰ کے ساتھ یہ چھوٹا سا الفاظ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ 11، 12 اور 13 سفر کا ایسا طاقتور وظیفہ کہ 3 بار پڑھتے ہی اللہ آج کے آج تمہیں کروڑوں دے گا۔ دیکھیں، غیبی مدد کے اگر منتظر ہو، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہو کہ یہاں وظیفہ پڑھیں یہاں حاجتیں پوری ہو جائیں، یہاں وظیفہ پڑھیں یہاں مرادیں پوری ہو جائیں، تو اے میرے غریب دوستوں، یہ بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن 11، 12 اور 13 سفر کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ دیکھو، اگر یہ 3 دن تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیے، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا پھر آج میرا بتلایا ہوا یہ دولت کا سلطان وظیفہ پڑھو اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ یہ عمل پڑھو، اپنی زندگی بدلو، اپنے معصوم بچوں کی زندگی بدلو۔ ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے نا، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائی ہے نا، اب زندگی بدلنی ہے، اپنے قرضے ختم کرنے ہیں، اپنی بیماریاں دور کرنی ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، اور گڈ گڈ کر ظلم سہ رہے ہو، تو خدا را آج یہ وظیفہ پڑھ لو، ظالم قدموں میں ہوگا، ظالم تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ اللہ والو، پھر اور کیا چاہیے؟ جب پوری دنیا مٹھی میں آ جائے، ظالم شوہر قدموں میں آ جائے، ہر چیز تمہاری مرضی سے مل جائے، تو پھر اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ آج یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ آج کا وظیفہ اگر تم نے چھوڑ دیا ٹک ٹاک میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں، تو پوری زندگی پچھتاؤ گے، پوری زندگی۔ خدا کی قسم، اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ کہیں بھی دیکھیں۔ میں نے جو اپنا وقت برباد کیا ہے نا، لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا۔ 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار یہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے۔ خدا کی قسم، لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفوں سے میرے کبھی کام نہیں بنے، میرے حالات مزید خراب ہو گئے۔ میں روز روز ایک نئے وظیفے پڑھتا تھا، لیکن جب سے دیکھیں میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی ہے نا، تب سے میرے وارے نیارے ہو گئے۔ میں نے پچھلے سال ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتایا۔ دیکھیں، آزمانے کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد، عمل کی ہر نوعیت سے فضیلت طاقت دیکھنے کے بعد آپ تک یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں۔ ایسے نہیں کہ 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار یہ پڑھ لے۔ اس عمل کو میں پچھلے 7 سے 8 سالوں سے پڑھ رہا ہوں۔ ہر سال سفر المجرب کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ 3 دنوں کا وظیفہ ہے میرے دوستوں۔ ان 3 دنوں میں اگر ایک بھی دن تو پڑھ گیا نا، اگر ایک بھی دن تو پڑھ گیا نا، یقین کر میرے دوست، میری بہنوں، کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے بھی آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ آج 11، 12 اور 13 سفر کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یا اللہ یا مصطفیٰ کے ساتھ ایک الفاظ پڑھ لو، ساری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ایک جھٹکے میں دور ہو جائیں گی۔ ساری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہاں عمل پڑھو، یہاں دولت کی بارش ہو جائے گی، یہاں عمل پڑھو، یہاں ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ دیکھو، اگر تو تم پر کسی اپنے پرائے نے جادو، عمل، بندش، بد نظری کی ہے، تم اس ویڈیو کو، اس عمل کو پڑھو، اور صرف 10 سے 15 منٹ بعد دیکھو بد نظر لگانے والے کی تباہی دیکھو۔
عمل بندش جادو کروانے والے کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس عمل کی خاص بات کیا ہے کہ یہ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ جادوگر کی موت ہو جائے گی، بد نظری لگانے والا تباہ ہو جائے گا۔ دیکھو آج کل مسئلہ کیا ہے، ہر دوسرا انسان، ہر دوسرا شخص یا تو بد نظری کا شکار ہے یا اس پر کسی اپنے نے، پرائے نے، کسی نے عمل کروایا ہے، بندش کروائی ہے، جادو کروا دیا۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم اچھے بھلے تھے، کام بھی تھا، جاب بھی تھی، سکون بھی تھا، جھگڑے بھی نہیں تھے، سب کچھ زندگی سیٹ چل رہی تھی، بالکل خوشی خوشی جی رہے تھے۔ اچانک کام بند ہو گئے، اچانک پریشانیاں آ گئی، اچانک یہ ہو گیا، بیماریاں لگ گئی، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے۔ ہمارا استخارہ کریں۔ اب استخارہ کیا، پتہ چلا 1 نمبر پر ہر بندے پر بد نظری ہے۔ کوئی آپ کا دور کا رشتہ دار، کوئی قریبی رشتہ دار، دیکھو تو یہ کیسا کما رہا ہے، دیکھو تو یہ کیسا ترقی کر رہا ہے، یہ دیکھو تو یہ تو وہ، آپ پر سارا دن نظریں، آپ کی تباہی شروع۔ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن آپ پر گندی نظر جما کر۔ اب بد نظر سے نہیں ہوا تو پھر آپ پر عمل کروا دیا، بندشیں کروا دی، آپ کے کام پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے اوپر کوئی جادو کروا دیے، آپ کی تباہی شروع۔ آپ وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یار کیوں اثر نہیں کر رہا؟ پتہ چلا کہ بھائی ایک تو وظیفے بھی چلو سچے نہیں پڑھ رہے، اوپر چلو دعا تو قبول ہو، دعا بھی قبول، کیونکہ بد نظری ہے، عمل بندش جادو کے اثرات ہیں۔ تو جب تک آج 11، 12 اور 13 سفر کا یہ وظیفہ نہیں پڑھو گے، عمل بندش جادو بد نظری بھی دور نہیں ہوگی۔ اور آج یہ شرطیہ وظیفہ ہے، یہ غیب سے مدد لے کر آتا ہے۔ یہ ہر بیماری، پریشانی، بد نظری، عمل بندش جادو فوری طور پر ختم کرتا ہے۔ گھر سے تمام طرح کی بے برکتی کو ختم کرتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی میں گرا ہوا بندہ یا بندی ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ لے، ساری زندگی تمہیں کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ گارنٹی میری ہے، میں پوری گارنٹی سے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی آج یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے پہلے وظیفے سے۔ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یا اللہ کا، لیکن آج یا اللہ کو ایسے نہیں پڑھنا۔ آج یا اللہ کو ایسے نہیں پڑھنا، آج یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ آج یا اللہ کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج یا اللہ کے معجزات کمالات بھی دیکھنے والے ہی ہوں گے۔ آج یا اللہ پڑھنے کے بعد تو غریب نہیں رہے گا۔ آج یا اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بیماری، پریشانی تیری زندگی میں نہیں رہے گی۔ اے میرے دوست، آج یا اللہ کے کمالات، معجزات دیکھ لینا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اے میرے دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر ایک خاص معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو ترتیب حقیقی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھو یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، تو نیا کیا ہے اس عمل میں؟ یونیک کیا ہے؟ دیکھیں، یہ عمل دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے، بالکل۔ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس طرح کا عمل، اس طرح کا وظیفہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھو، جب کسی وظیفے کی پوری دنیا میں دھوم مچ جاتی ہے نا، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ وظیفہ ایسا ہوتا ہے جو آج سے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی کسی بھی آج تک کی ویڈیو میں 11، 12 اور 13 سفر کا یہ وظیفہ شامل نہیں کیا۔ یہ دن، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ پچھلے سال میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، یاد رکھیے گا۔ یہ میں نے عمل لوگوں کو بتایا تھا واٹس ایپ پر، لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ اس سال میں نے لوگوں کی پرزور فرمائش پر، لوگوں کے دیکھیں آج کل غریبی، فقیری، لاچاری بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ آج یقین کریں، میں نے لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں جیسے ہی آج اٹھاؤں نا صبح، میں نے کہا آج پہلی فرصت میں، ابھی اسی وقت میں نے کہا یہ لوگوں کو دو۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں کسی کونے میں ہیں، آپ کے پاس میری یہ ویڈیو جیسے ہی پہنچ جائے نا، آپ نے بنا ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے جیسے ہی ویڈیو آئے، دیکھیں 11 تاریخ، آج بدھ ہے، کل 12 ہے، پھر 13 ہے جمعہ۔
اب ان 3 دنوں میں آپ نے جہاں دل کرے بیٹھ جائے، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، صبح دوپہر شام رات کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ 72 گھنٹے ہیں یار، ان 72 گھنٹوں میں کیا اپنے لیے تمہارے پاس 1-2 منٹ بھی نہیں ہے؟ اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تمہارے پاس 1-2 منٹ بھی نہیں ہے یار؟ عجیب ہے یار دوستو، میں تو حیران ہوں، اتنا خالص وظیفہ، اتنا سچا وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی تمہارے پاس 1-2 منٹ نہیں ہے۔ دوستو یہ ظلم زیادتی اپنے ساتھ نہ کرو، اپنے دشمن نہ بنو۔ میری نظر میں آپ اپنے آپ کے دشمن ہیں، آپ کا اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے مخلص ہو تو خدا را یہ عمل پڑھ لو، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو عمل میں شامل کرنا ہے، لیکن آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے، جس سے آپ کا یا اللہ کا پہلے نمبر والا یہ لاڈلا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یا اللہ کے ساتھ آپ نے جو آپ کو چیز ایک راز بتانے لگا ہوں، دیکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے، دیکھیں، ہم درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا؟ آپ درود ابراہیمی میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، سب سے 1 نمبر آپشن ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں، اگر پھر بھی کوئی بندہ پڑھ لیں درود شریف بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دیں۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے؟ اب یہ وہ وظیفہ ہے دوستوں، بھائیو بہنوں، کہ جو آپ کو آپ کی وہ مشکل، وہ پریشانی جو کسی صورت ختم نہیں ہو رہی، چاہے بے اولادی ہے، چاہے کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، کوئی محبوب آپ سے دور جا چکا ہے، شوہر ظالم ہے، کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ، پڑھتے ہی الفاظ سنیے گا، چاہے گھر میں فاقے ہیں، غریبی ہے، لاچاری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ غیبی دولت والے ہاتھ، کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی غیبی فرشتہ آئے آپ کے دروازے پر پیسے رکھ کر جائے، تو آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ یعنی کہ یا اللہ کے ساتھ آپ نے یہ جملہ میری جھولی بھر دے، یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے، تب آپ کی جھولی ایسی بھرے گی نا کہ دنیا ساری حیران رہ جائے گی، پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، یا حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یا آپ کو غربت کا، غریبی کا طعنہ دیتے ہیں، وہ لوگ آپ کو انشاءاللہ عزت بھی دیں گے، وہی لوگ انشاءاللہ آپ کو اہمیت بھی دیں گے۔ ظالم اگر ہوں گے تو آپ کے آگے تیر کی طرح سیدھے ہو کر معافیا مانگیں گے۔ یہ وہ طاقتور راز ہے میرے دوستو۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ میری جھولی بھر دے، دیکھیں یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سکون سے، اطمینان سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں۔ آج جلد بازی نہیں کرنی ہمیں، آج ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، آج ہمیں سکون سے، اطمینان سے ہر چیز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے میرے دوستوں؟ صرف 11 بار، صرف 11 بار، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ ہو، ہرگز نہ ہو۔ جب 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا تو وہیں بیٹھے بیٹھے اب دوسرا وظیفہ دیکھیں۔ عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے 1 سے 1.5 منٹ میں سب کچھ پڑھ لیں گے۔ ایک بار بیٹھ جائیں تو عمل کمپلیٹ نہ ہو جب تک کھڑے مت ہونا۔ عمل پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنا۔ دیکھیں جو مین چیزیں نا اس عمل کے متعلق کام کی، وہ آپ کو سب چیزیں بتا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اپنے دکھیارے بہن بھائیوں تک شیئر ضرور کرنا، کامنٹس میں
آمین ضرور لکھنا تاکہ آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے پہلا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا، اب وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، وہیں بیٹھے بیٹھے، یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا تو اب بھائی صاحب کا فون آ گیا یا کہیں لگ گئے کام میں، پھر کہیں ہو کے آئے پھر دوسرا پڑھا، نہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک آدھی منٹ کے لیے جب فارغ ہوں، جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا اور سب چیزیں پڑھ لیجئے گا، جو چیزیں میں 3-4 دے رہا ہوں نا وہ پڑھ لیجئے گا، والآخر درود شریف پڑھ لیجئے گا، بس زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں تمام وظیفے طاقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھا نا یا اللہ کا، دیکھیں اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں تمام اللہ پاک کے نام شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے میری جھولی بھر دی، یعنی اللہ پاک سے آپ نے اپنی جھولی بھروانے کے لیے التجا کر دی ہے کہ یا اللہ، دیکھیں یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یا اللہ پڑھ لیں یا اللہ میری جھولی بھر دے، چاہے آپ پڑھیں یا اللہ میری جھولی بھر دے، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب آپ نے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، اس طرح 11 بار پڑھ لیا۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے یا مصطفیٰ کا وظیفہ بھی سامنے ہی دکھ رہا ہے۔ دیکھیں تمام وظیفے دکھیں گے، پڑھ کے بتاؤں گا، تعداد، ترتیب، سب چیزیں۔ اب جو اپنی زندگی سے مخلص ہے نا وہ بندہ تو پڑھ لے گا، باقی جس کے دل میں وسوسے ہیں کسی بھی قسم کے کہ یار میں نے اتنے وظیفے پڑھے، دیکھیں میرا وظیفہ اثر نہیں کیا، میری بات سنیں، دیکھیں میرے دوستوں، میں نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں نا میں وہ آپ کو نہیں بتا رہا، میں بنے بنائے وظیفے نہیں دے رہا، میرے جیسا تھمبنیل کہیں نظر آیا ہے آپ کو؟ یہ جو سامنے پکچر دکھ رہی ہے اس طرح کا کہیں دکھا ہے؟ ہاں لوگ اب چوریاں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے سینے کے راز بتائے ہیں، اللہ والوں کی سچی تسبیح بتائی ہے، اللہ والوں کے وہ راز بتائے ہیں کہ جس سے میرے حالات بدل گئے۔ میں فقیر تھا، اس عمل نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اے میرے دوستوں، اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یا مصطفیٰ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج آپ نے یا مصطفیٰ کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج یا مصطفیٰ کے معجزات بھی دیکھ لیجئے گا، آج یا مصطفیٰ کے کمالات بھی دیکھ لیجئے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ساری زندگی ہو گئی وظیفے پڑھے، اے غریب آج کے بعد تو یہ نہیں کہے گا، آج کے بعد تو یہ الفاظ نہیں دہرائے گا کہ میری زندگی میں پیسہ نہیں آیا، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد تو غریب نہیں رہے گا، تجھ پر عمل، بندش، جادو، بد نظری کے اثرات نہیں رہیں گے، تجھ پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد تو رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور رب کے لاڈلے کے اوپر بد نظری نہیں ٹھہرتی، رب کے لاڈلے کے اوپر عمل، بندش، جادو، بد نظری کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، نفرت کرنے والے محبت کرتے ہیں، روٹھے ہوئے لوگ قدموں میں ہوتے ہیں، روٹھا ہوا محبوب، ضدی محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ ہر چیز دنیا کی مل جائے گی، دولت ایسے تمہیں ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اے میرے دوستو، اور کیا چاہیے؟ اب دوسرا وظیفہ سنو، یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، یعنی یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے یہ المدد کا جملہ لازمی شامل کرنا ہے۔ یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، اس طریقے سے آپ نے یہ پورا وظیفہ تیسرے نمبر پر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یا مصطفیٰ المدد کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے؟ اے میرے دوستو، صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد کرتے ہوئے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، دیکھیں، اور اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اے میرے دوستوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہاری فوراً مدد کر کے چلا جائے گا، تمہاری ایسی قسمت چمکے گی کہ تم حیران اور پریشان رہ جاؤ گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں،
اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اے میرے دوستو، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھو، کوئی 7 کوئی 11، اس طرح چھوٹی چھوٹی تعداد ہے، بس 1 منٹ میں، اور آخری وظیفہ رہتا ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ وظیفہ نہ پڑا، دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر 4 گولیاں دے گا، تم 3 پی لو گے تو پھر کیا اثر کریں گی؟ جو مین گولی ہے وہی تم نہیں پی رہے، تو کیا تمہارا علاج ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ آخری وظیفہ بالکل اینڈ میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر، اور آخر میں آپ کو ایسا راز دوں گا جس سے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گی، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھیں اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز اسکپ کی ہے، کاٹی ہے، تو خدا را پھر سے سمجھ لیں، تاکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی آپ سے مس نہ ہو۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے کا آپ نے 21 بار پڑھا، پھر یا مصطفیٰ آپ نے یا مصطفیٰ کا وظیفہ المدد کے ساتھ پڑھ لیا آپ نے صرف 11 بار، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 7 بار پڑھا، اور بالکل آخر میں جا کر آپ نے یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے، اور آخر میں وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔